اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اللہ پاک سے سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو پر نیو ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ دین کی بات کو پھیلانا ہمارا فرض ہے۔ تو کرتے ہیں شروع۔ اللہ کے ذکر کو کرنا کتنی فضیلت کا کام ہے، یہ آپ کو اگر پتہ چل جائے تو آپ ہر کام چھوڑ کر اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ذکر جو ہے وہ کتنا پیارا ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے، چلیں اسی کو میں آپ کو بتاتی ہوں آج۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا، عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے نیچے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور ان کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ ابن ابی دنیا نے ایک مرسل روایت نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے، وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ وراء الورا ہے، جس کی مخلوقات میں غور کیا کرو، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی بات تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے میرے بستر پر اور میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہتے رہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے، ساری رات اسی طرح گزار دیا تاکہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی بَلَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تک۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، ایک سے دو سے تین سے نہیں بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی میں ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تم میری مغفرت فرما دیجئے۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا تھا کہ ایک ساعت کا غوران چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ام درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا غور و فکر۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک ساعت کا غور و فکر 60 برس کی عبادت سے افضل ہے، لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہے، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا مستحب، اس کے چھوڑنے پر اسی درجے کی وعید، عذاب یا ملامت ہوگی جس درجے کی وہ عبادت ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسے بہت زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔
ہم اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت دوسروں کے گلے شکوے میں اور بہت ساری فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں، جس کا سراسر گناہ ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہمیں اپنے عملوں کے لیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی عبادت میں اس طرح مصروف ہونا چاہیے کہ کوئی دنیا داری، کوئی بات، کوئی چیز جو ہے وہ اس کو بیچ میں خلل نہ ڈالے۔ ہمیں اپنے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا بہت زیادہ ذکر ہونا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے اور ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، ہم کن کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، اور ہم جلدی جلدی سے وضو کرتے ہیں اور نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں دنیا کی اور بھی فضول باتوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا چاہیے، اور اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی عبادت جو ہے وہ استغفار سے، الحمدللہ سے، اللہ اکبر سے، سبحان اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری دعائیں ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اپنی محبت کو دکھا سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کیا کریں، اور اپنے آپ پر جتنا ہو سکے اپنے گناہوں پر غور کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور ایسی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی توبہ کی جو ہے وہ عطا فرما دے، قبول فرما دے، کہ یا اللہ ہم ایسی کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے ہمیں جو اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمیں ایسی جو ہے برائیوں سے، ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، اور جتنا ہو سکے سجدے میں دعا کریں، تنہا ہوں تو ہاتھ پھیلا کر رو رو کر مانگے اور سجدہ ریز ہو جائیں، اور سجدہ ریز ہو کے اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ زندگی، یہ حسن، یہ پیسہ، یہ گھر، اولاد، ماں باپ، ہر چیز اللہ پر قربان کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کے پاس جانے کے لیے، اس کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اے اللہ آپ کا بندہ آپ سے کتنا یاد کرتا ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ پاک تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اس طرح سے اگر ہم دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قرب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی توفیق بھی عطا کریں گے۔ کوشش کریں جتنا ہم فضول ٹائم دوسروں کو برا ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں، اگر یہی باتیں دوسرے کی طرف سے ہمارے لیے ہوں تو ہمیں کتنی بری فیل ہوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ ایسی باتوں میں ایسی محفل نہ بنائیں۔ اللہ پاک نے تو بولا ایسی محفلیں جس میں اللہ تعالیٰ کا، اس کے نبی کا ذکر نہ ہوگا، قیامت والے دن اس کا عذاب ہوگا۔ تو ہمیں ایسی محفلیں سجانے کا کیا فائدہ کہ ہم ایسی محفلیں بنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے اپنی اللہ کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں، اور اس کی محفلیں بنائیں، محفلوں میں اللہ کا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس پر درود پاک ہو، وہ محفل جو ہے وہ نور والی محفل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دنیا میں میرے لیے محفلیں بنا کے مجھے میرا ذکر کرتے ہیں، اور میں فرشتوں کی محفل بنا کر آپ کا ذکر کرتا ہوں، تو کیوں نہ ایسا ذکر کریں جس سے جو فرشتے بھی ہمیں یاد کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔